السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، بہنوں اور بھائیوں، کیا حال ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چینل اسلامک انفو ہب کی جانب سے آپ کا اپنا بھائی عبدالرزاق ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، جس کا عنوان ہے شب قدر اور قرآن پاک۔ قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا، نازل کیا۔ اب دیکھنا جی ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے 50,000 پہلے قرآن مجید کو لوح محفوظ میں محفوظ کیا، اور اس کے بعد پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں اتارا، پھر وہاں سے زمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل امین کے ذریعے تقریباً 23 سال میں مکمل کیا، آہستہ آہستہ نازل کیا گیا۔ چونکہ شب قدر میں نیک اعمال کی جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان نیک اعمال کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں، قدر کی وجہ سے۔ احادیث میں شب قدر کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ایک حدیث ہے کہ جس شخص نے اس شب قدر میں نیت سے خلوص اور محبت پیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، شب بیداری کی، حمد و ثنا کی، نوافل ادا کیے، نیک اعمال کیے، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا، شب بیداری کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے کیے ہوئے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس رات کو اللہ تعالیٰ کی محبت پیار سے بھرپور اہتمام کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بخشے گا۔ شب قدر کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، اس آیت مبارکہ سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سورۃ قدر میں آتا ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں کہ یہ رات کیا ہے؟ یہ رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی اس رات کو عبادت کرتا ہے تو اس کو 1000 مہینے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ 1000 مہینہ تقریباً 80 سال سے بھی، 83 سال سے بھی یہ زیادہ دورانیہ بنتا ہے۔ تو دیکھ لیں کہ اس کی اب قدر اور فضیلت کیا ہے کہ ایک رات کی عبادت کا جو ثواب ہے وہ 83 سال سے بھی زیادہ اس کا اجر اور ثواب آپ کو ملے گا۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام روح الامین اس زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ تعداد میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں ایک جماعت کی صورت میں، اور وہ ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، چاہے وہ گھر میں ہوں چاہے وہ مساجد میں ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر الہی میں مصروف ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ مصافحہ کرتے ہیں۔ تو اس رات کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پاکیزہ فرشتے اور روح الامین حضرت جبرائیل السلام وہ اس زمین پر اتارے جاتے ہیں۔ اور یہ شب قدر کی رات یہ کون سی رات ہے؟ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حجر مبارک سے اس رات کو بتانے کے لیے بار تشریف لے آئے، لیکن 2 آدمی آپس میں بحث کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، جس کی نحوست کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا گوارا نہیں فرمایا۔ اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور ویسے بھی یہ رات کوئی ایگزیکٹ نہیں ہے کہ وہ 21ویں ہے یا 27ویں ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سال اس کو بدل کے بھیجتا ہے۔
اگر ایک سال 21ویں کو ہے تو اگلے سال 21ویں بھی ہو سکتی ہے اور 21ویں سے ہٹ کے کوئی اور رات بھی ہو سکتی ہے، یہ الٹرنیٹو راتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ رمضان شریف کی آخری 10 راتوں میں سے جو طاق رات ہے نا، اس میں یہ ایک رات لازمی ہے، لیکن یہ بدل کے آتی ہے ہر سال، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ لیکن یہ صرف 5 راتیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، شب بیداری کرنی چاہیے، عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں اور اس کے بعد نوافل ادا کریں جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ اس کے بعد رات کو پھر سحری کے لیے ہم نے جاگنا ہی ہوتا ہے، تو سحری کرنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی آتا ہے، شب بیداری میں آتا ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز باجماعت پڑھیں اور اس کے بعد طلوع فجر تک آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، تو میرے خیال میں یہ شب بیداری کا ثواب ہی ہمیں ملے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بخشے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص کا ذکر کیا جس کی عمر بہت زیادہ تھی، ہزاروں سال اس کی عمر تھی، اور اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، سارا دن جہاد کرتے تھے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے رہتے تھے۔ تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی 1000 مہینے اس طرح سے عبادت کی تو مسلمانوں کو اس سے بڑا تعجب ہوا کہ اے اللہ کے شفیق صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عمریں تو پھر بہت تھوڑی ہیں، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے؟ لیکن وہ امتیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہم سے سبقت لے گی، چونکہ ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں اور وہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور نبی کے وسلم پر ایک آیت اتاری، شب قدر والی جو رات ہے وہ بخشی گئی، تحفہ دیا گیا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی اس شب قدر میں صرف ایک رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، تو اس کا ثواب جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا جانیں اور کیا کہنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ صرف ہمیں ایک رات نصیب ہوئی ہے۔ اگر ہم ایک رات، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی صرف ایک رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے تو اس کا ثواب 83 سال یعنی کہ 83 سال سے بھی زیادہ، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ثواب جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، آپ کوشش کریں کہ یہ رات کوئی بڑی لمبا چوڑا یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ رمضان شریف کے آخری جو 10 دن ہیں اس میں جو طاق راتیں ہیں جیسے کہ 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتیں بنتی ہیں، اس میں سے اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ رات ہے، تو اس لیے ہم اعتکاف کرتے ہیں۔ اگر اعتکاف ہم نہیں کر سکتے کوئی ایسی بات نہیں، تو آپ گھر میں بھی یہ 5 راتیں شب بیداری کر سکتے ہیں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حامی و ناصر، والسلام۔